ایران کی طرف سے کارروائی کی گئی پاکستان میں. انہوں نے نشانہ بنایا تھا جیش عدل کو. جی ان کا تو میرے خیال میں کوئی بندہ نہیں مارا گیا، لیکن 2 بچے شہید ہوئے، جو کہ مزید افسوسناک بات ہے. لیکن جس دانش مندی کا اظہار کیا گیا فوج کی طرف سے، وہ اس کی ہمیں امید نہیں تھی، اور وہ بہت مثبت چیز ہے. السلام علیکم. مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر جی کیسے ہیں؟ سر چوکس اینڈ مثبت. سر واہ. سر 2 دن کی پچھلے کی ایکٹیویٹی ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایران کی طرف سے کارروائی کی گئی پاکستان میں، جو کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے. اس کے اندر 2 بچے بھی آئی تھنک شہید ہوئے، اور دیگر جگہوں پہ لوگ انجر بھی ہوئے. اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب یہ بات وائرل ہوئی ایران کی طرف سے، تو انہوں نے پھر ریٹریکٹ بھی کر لی، لیکن تب تک انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کو پکڑ کے اس چیز کو کنفرم بھی کر لیا تھا، اور ہم نے بھی اس کو کنفرم کر دیا. باقاعدہ پھر ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوئی. پریس ریلیز کے اوپر پھر تنقید بھی بہت ہوئی، کیونکہ اس کے اندر اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے کہ یہ میوچولی ایک میوچول ایشو ہے ایران اور پاکستان کا اس بارڈر پہ. تو اس کو دیکھنا پڑے گا، جس پہ سب نے کہا کہ اس کا تو ایک جواب یا اس کا رد عمل جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہونا چاہیے، اف ناٹ مور، جو ایران نے کیا. تو پھر اگلے دن صبح 6 بجے کے لگ بھگ جو ہے پھر پاکستان کی طرف سے فضائی اور زمینی جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے پھر جوابی اٹیک ہوا، جس کے اندر انہوں نے بلوچستان لبریشن اور BLA اور جو BLP ہے ان کے کچھ ممبرز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا سکسیسفلی. سنکرنائزڈ اور پریسیجن بیسڈ تھا. تو جواب تو میرے خیال میں جیسے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہو، تو ویسے ہی جواب پھر ہماری فوج نے دیا. ہاں جی، اصل میں اس میں ایک تو یہ ہے کہ بہت افسوسناک تھا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. مطلب اس وقت پاکستان ایران دونوں کے مالی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ وہ جنگوں میں جا سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے نشانہ بنایا تھا جیش عدل کو. جی ان کا تو میرے خیال میں کوئی بندہ نہیں مارا گیا، لیکن وہ ان کو رپورٹ ہو گئی یا کیا ہو گئی، وہ پہلے ہی نکل گئے. لیکن 2 بچے شہید ہوئے، جو کہ مزید افسوسناک بات ہے. جہاں تک اس کا رسپانس کی بات ہے نا، مطلب وہ تو ٹھیک ہے، آج انہوں نے رسپانس دے دیا، لیکن جو کل جس دانش مندی کا اظہار کیا گیا فوج کی طرف سے، وہ اس کی ہمیں امید نہیں تھی، اور وہ بہت مثبت چیز ہے. سو یہاں پہ جو ہمارے اینکر حضرات ہیں، یہ کل رات سے کہہ رہے تھے کہ بس گھس کے پھٹ جاؤ. اچھا بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جی آپ کو پتہ لگے کہ کسی ملک کی فوجیں آپ کی طرف چل پڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں تو آپ نے فوری طور پر رسپانس دینا ہے. اور اس سے بھی زیادہ کہ جہاز آ رہے ہیں تو بھائی کرو پھر کچھ. اچھا جب انہوں نے وہ مار دی ہے اور اب بات ختم ہو گئی ہے، مثلا بات ختم سے یہ ہو گئی ہے کہ اب ظاہر ہے آپ نے رسپانس دینا ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسی سیکنڈ میں رسپانس دینے کی. آپ سوچیں آرام سے، سلیپ اوور اٹ، ٹھیک ہے، کہ مطلب اگلا اٹیک تو نہیں آ رہا نا. تو اب ذرا آپ کے پاس، آپ کو جیسے ہی غصہ نیچے جاتا ہے نا، تو پھر آپ بہتر طریقے سے اسیس کر سکتے ہیں، ذہن کھلتا ہے. سو یہ ہمارے جو عوام اور جو اینکرز کے اندر کا جو وہ ہے نا مولا جٹ، اس کو ٹھنڈا کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ بس وہ کر لیں گے، مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فوری طور پہ رسپانس کیوں کرنا ہے. اور دیکھیں نا، یہ جو ٹارگٹس ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ ٹارگٹس جو ہیں یہ ان کی کارروائی کے بعد ان ٹارگٹس کو ڈٹرمن کیا گیا اور پھر پلاننگ ہوئی اور پھر کیا. یہ باقاعدہ مشاورت کے ساتھ کافی دیر سے ریڈار پہ ہیں یہ ٹارگٹس پاکستانی فوج کی طرف سے، اور پھر ان کو جا کے اٹیک کیا گیا. یہ صرف یہ بھی اس کو کہنا چاہیے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج منیمم ہو، اس کیس میں شاید ہوا ہی نہیں. اور انہوں نے جیسے آپ کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کے اپنا جو ہے چیز کی. لیکن ظاہر ہے اس میں جو زیادہ چبھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو ایران نے چیز کی ہے یہ انپرووکڈ تھی. اگر تو دیکھیں نا ڈپلومیٹک ٹائز ہیں، اگر تو آپ ایک دوسرے کو ایک ایلائی بھی کہتے ہیں، آپ ایک ساتھ بیٹھیں، بلکہ انفیکٹ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ڈیووس گئے ہوئے ہیں وہ ایرانی ڈیلیگیٹس کے ساتھ تھے، ان کی میٹنگز ہو رہی تھی وہاں پہ، تو پیچھے سے یہ چیز ہو گئی. تو اور اس کے بعد جو ان کے فورن منسٹر ہیں اور شاید ڈیفنس منسٹر ہیں ایران کے، انہوں نے باقاعدہ اس چیز کے اوپر
شاباشی تو میں نہیں کہوں گا، پر انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سرحدیں جو ہیں ہم ان کی حفاظت کے لیے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، لمٹ لیس ہے. تو اور انہوں نے اس کے اندر ایک اور یہ بات کی بھی کہ یہ اسرائیل کو جواب ہے. تو اس سے تو یہ تو عجیب سی بات ہے بھئی، آپ نے اگر اسرائیل کو جواب دینا تو اسرائیل کو جا کے مارو. مطلب یہ باقی سیریا اور عراق تک تو ان کی پہنچ ہے، تو آپ پھر اسرائیل کے ساتھ اگر لڑنا ہے تو پھر سامنے ہو کے لڑیں. ہاں نہیں، وہ یہ کنسپیرسی تھیوری میں پاکستان کو ساتھ جوڑنے کی ضرورت کوشش کی گئی تھی اسرائیل کے، ظاہر ہے وہ تو بالکل سٹینڈ نہیں کرتی. لیکن اس میں جو ہے نا سو ایک اور چیز کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہو نا کہ یہ پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ ٹارگٹس تھے. اچھا بالکل ہو سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوگے، لیکن واٹ ایف، میں ویسے کہہ رہا ہوں ہائپوتھیٹیکلی، کہ اگر پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ نہ ہوتے تو پھر اگین ٹائم لینا تھا نا آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ایک پریشان کن بات ہے نا وہ یہ، اور ظاہر ہے پتہ کیوں انہوں نے خدا نہ خواستہ آپ کے جی ایچ کیو پہ یا پرائم منسٹر ہاؤس پہ تو حملہ نہیں کیا تھا نا. انہوں نے کیا کہا تھا جی کہ ہم نان سٹیٹ ایکٹرز پہ حملہ کیا. اچھا اگین اب جب آپ نے ریٹیلیٹ کرنا ہے تو آپ ان کے سٹیٹ اداروں پہ یا عام لوگوں پہ حملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ نے بھی نان سٹیٹ، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ تھے، نہ ہوتے تو ٹائم مزید لے کے کرنا تھا. سو اگین ایک تو یہ تشویشناک بات ہے کہ دونوں ممالک میں نان سٹیٹ ایکٹرز موجود ہیں. یہ ایک تشویشناک بات ہے، دونوں کو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے ممالک کو. دوسری چیز یہ ہے کہ شکر ہے کہ فوری طور پہ غصے میں کچھ نہیں کیا گیا، اور اب امید یہ ہے کہ انہوں نے بھی اگر پریسیجن کے ساتھ کام لیا ہے تو مناسب رپلائی بھی چلا گیا ہے، ڈیٹرنس کا کام بھی ہو گیا ہے، اور اب آگے سے وہاں سے پرووک نہیں کیا جائے گا. سو اگر فوری طور پہ کچھ جذباتی حرکت کر دی جاتی اور یہ کوئی بلو انٹو فل فلیج وار ہو جاتا معاملہ، تو اگین نہ ان کے حالات ہیں نہ ہمارے حالات ہیں. 4 دن کا پیٹرول نہیں ہے کسی کے پاس، مطلب ان کے پاس تو ہے ہوگا، ان کا نکلتا ہے، لیکن ویسے بھی ان کے پاس بھی کیا ہے. ہاں جی. اور دیکھیں نا ایران جو ہے وہ اگر آپ انٹرنیشنل سٹیج پہ اس وقت دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی بیک اگینسٹ دا وال ٹائپ کنٹری بنی ہوئی ہے. تو اس قسم کے اگر تو خدا نہ خواستہ دشمنی پوری طرح سے موڑی جاتی تو اس قسم کے دشمن کے ساتھ لڑنا جو ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے، پھر آپ کی معاملات جو ہیں وہ بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شکر ہے مطلب ایک طریقے سے ایک چیز کو ڈیل کیا گیا اور ایسے ہی ہونا چاہیے. باقی اس سے جو انٹرنل معاملات ہیں ان کے اوپر ایک ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک تو اس چیز کی بات کر لیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں انہوں نے اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے باتیں کی جو کہ غلط تھیں. ایک تو یہ، اور دوسرا کہ اب تو یہ کنسپیرسی تھیوری نکالی جا رہی ہے کہ یہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں، کہ جی ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ فریجائل ہے اور اس بیسس پہ الیکشن نہ ہو. ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ بیٹھے کہ الیکشن نہ ہونے جو ہیں وہ ایک پورے ملک کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ بہت شور ہے، ذرا آئیڈینٹیفائی کریں کہ وہ شور ہے کہاں سے. کامران خان، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے دیگر جو لوگ. اچھا یہ تو سارے وہی لوگ ہیں جو کہ اس حملے سے پہلے، پرسوں سے پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کرائیں. اچھا میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایک دور میں پاور کے بہت قریب رہے، اب نہیں ہے. اچھا اب وہ ظاہر ہے جو آپ کبھی نہ کبھی اگر پاور کے قریب رہے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی بھی پاور میں ہو، لیکن اس کا اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ آپ کو ہینڈل جو آپ کر رہے ہیں اس کا عہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو جو پچھلی 25 چیزیں فیڈ کی گئی ہوئی ہیں ان میں سے ٹھیک کتنی ثابت ہیں. سو اگین بات یہ ہے کہ ان کے پاس میرے خیال میں تو پوری معلومات ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ ہی نہیں کرتا الیکشن لیٹ کرنا. مطلب سوٹ کرتا ہوتا تو کر لیتے، ان کے پرووک کرنے کی ضرورت تھوڑی تھی. سو ان کو پتہ نہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ ہم بڑی کچھ سروس کر رہے ہیں اور اس سے ہم اسٹیبلشمنٹ سے واپس جڑ جائیں گے، ان کے قریب آ جائیں گے یہ کر کے کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کروا لیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی حق میں نہیں جاتی. پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی. مطلب جس طرح پہلے ان کو یہ شور لگ رہا تھا نا کہ جی ہم اٹامک پاور ہے، کسی نے ہم پہ حملہ کر دیا ہے اور ہم جواب نہیں دے رہے، تو یہ کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے. آپ اگر ایک ملک میں الیکشن ہی نہ کروا سکو یہ کم بے عزتی ہے. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. آئی ایم ایف اس سے جڑا ہوا ہے اور 25,000 چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. جس طرح سے ہم نے اسپائرل ابھی کرنا ہے اکنامکلی، اس کا بلیم کسی
الیکٹڈ پارٹی پہ آئے نہ کہ ہمارے ریاستی اہلکاروں پہ آئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ دیو کسی نو. اور اس کا نا میں اگر اس کی بات پہ طے تک جانا ہے نا آپ نے, تو وہ یہ ہے کہ جو ایک رومانس ہے کچھ لوگوں کا ابھی تک کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, وہ رومانس کا شروعات ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں. اور دیکھیں لیکن اس تب کے معاملات, حالات اور سچویشن پاکستان کی بہت ہی مختلف تھی آج کے دن سے. تب ڈالر آ رہے تھے, تب چلیں تب اس قسم کی چیز تھی کہ ایک کو لگا ہوا تھا, ایک ملٹری آپ کی جو تھی وہ پارٹ اینڈ پارسل تھی آف دا جو سسٹم تھا آپ کا. اور اب ایسے نہیں ہے. تو اب اگر ایک ٹرانسفر آف پاور آ رہا ہے تو اس کو آپ ہو لین دیں. آپ اگین آپ نے IMF کا ذکر کیا, تو ظاہر ہے کہ جو ہماری آخری ٹرانچ ہے 1.1 بلین کی جو بھی رہ گئی ہے, وہ نہیں چاہیے آپ کو, وہ بھی تو ملے گی. سر تب کی بات یہ ہے کہ تب وہ کو امریکن بیکڈ تھا, سپورٹڈ تھا. مطلب وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے پوچھ کے لگایا ہوگا, لیکن اس وقت امریکہ کو ہماری ضرورت تھی. امریکہ یہ کہتا تھا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یا وہ ہے, ہمارے کام کروائے جو افغانستان میں, تو ویل کیپ آن سینڈنگ منی. اچھا اب ہمیں امریکہ نے ابینڈن کر دیا. ہمیں چائنا بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یار وہ IMF سے پہلے ڈیل ٹھیک کرو ورنہ پھر ہم بھی نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, رول اوور کر دیں گے لیکن دینا دونا کچھ نہیں ہے. اچھا اب آپ کے خیال میں, مطلب ایران کو میں نہیں جانتا ورلڈ افیئرز کو اچھی طرح, لیکن جو بھی ایران کا مسئلہ تھا اس نے جو بھی یہ کیا ہے, آپ کے خیال میں اگر پنڈ کے چودھری اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ یہ کرتا؟ وہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت پنڈ کے چودھری ناراض ہیں تو چلو بیچو میں بھی اپنا ہاتھ سیدھا کر لاں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی تو بٹ چلے میرے خیال میں اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ ایک نہ صرف اس وقت غلط ہے بلکہ ارسپانسبل بھی ہے کہ آپ کہیں جی کہ چونکہ یہ ہوا ہے اور یہ ہو سکتا ہے تو اس لیے الیکشن نہیں ہوں گے. کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ECP نے بھی کہا ہے کہ جی کہ وہ انتخابی نشان کے اوپر جو لوگ چینج کروانا چاہ رہے ہیں ان کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں کیونکہ بیلٹ پیپر چھپنے ہیں اور ٹھیک ٹھاک تعداد کے بیلٹ پیپر چھپنے ہیں, تو یہ نہ اس کی وجہ سے الیکشن آگے ہو جائے. لیکن آج بھی صبح ہی کی خبر تھی کہ ECP نے کہا کہ انشاءاللہ الیکشنز جو ہیں ٹائم پہ ہی ہوں گے اور گیون کہ معاملات ذرا قابو ہو جائیں. لیکن آئی تھنک ECP کا کوئی موڈ نہیں آگے کرنے کا 8 تاریخ سے. ہاں بالکل. دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ میں تو واپس اس پہ جاؤں گا کہ یہ اتنی مثبت بات ہے کہ, اور یہ کہ انہوں نے ٹائم لیا یہ ہماری فوج نے, اور یہ میری طرف سے 4 دن اور لے لیتے, 6 دن اور لے لیتے. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر رپلائی ہی نہ رسپونڈ ہی نہ کرتے تو دیٹ واز اندر پرابلم. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ پتہ تھا کہ رسپونڈ کرنا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنے گھنٹے میں کیا. ہاں مطلب ہر چیز میں سوچ سمجھ کے کرنا جی, خاص طور پہ ان معاملات میں. اور چلیں آئی تھنک معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک سنبھل گیا ہے اور ایسے ہی رہنا چاہیے. ظاہر ہے ہم ایک الیکشن ایئر میں ہیں, ٹائم ہی کو رہ گیا, کچھ چند ہفتے رہ گئے ہیں, تو وہ خیر سے ہوئیں, نئی گورنمنٹ آئے, کیبنٹ بنائے, آگے معاملات چلیں. اس وقت جیسے کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر چیز جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ رکی ہوئی اس چیز کے اوپر ہے کہ یار الیکشن ہوئے تو گورنمنٹ آئے, اس طرح اور نہیں چل پائے گا. تو چلیں یہ تو اس لحاظ سے مثبت ہے. باقی ہم اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.